نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتاب وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ آیت مقدسہ مطہرہ موضوع گفتگو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اب اسلام دین جو ہے وہ کون سا، اسلام کی کون سی شکل جو دین کی ہے، دین جو ہے وہ کون سا جو اسلام کی شکل ہے، موجودہ دور میں مختلف مکاتب فکر، مختلف اور جتنے بھی بن چکے ہیں یہ سارے، اب ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جو انٹرپریٹیشن دوں گا وہی حتمی اور فائنل ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی بھی انٹرپریٹیشن جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ رویہ، یہ اپنے آپ کو فرستادہ سمجھ کر یہی کوئی ایسا بندہ کر سکتا ہے۔ اب اگرچہ وہ کوئی بہت بڑا مقدس اور پاکیزہ نام تو اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے پھر اس کو پتہ ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے، دے نہیں سکتا، ایک اور فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ تو بین السطور یا بین المعانی وہ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا کہ میری انٹرپریٹیشن کو سارے لوگ مانیں، میری انٹرپریٹیشن کو اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہ درست راستے پر۔ یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کہتے کس کو ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ دین تو ایک ہی ہے، دین تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اپنی سچی کتاب قرآن حکیم کی صورت میں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ میرے نبی بلغ، آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک، میرے بندوں تک۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے آپ پر نازل فرمایا ہے آپ میرے بندوں تک پہنچائیں۔ وہ جو چیزوں کی شرح، وضاحت اور اصلاح اور تربیت جو کرنی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی روشنی میں عملی طور پر صحابہ کی تربیت فرمائی، ان کو کسی بات پر ٹوکا، کسی بات سے روکا، کسی کی اصلاح فرمائی، کسی کی وضاحت فرمائی، کسی کی درستگی فرمائی، تربیت فرمائی، مختلف مقامات پر، مختلف حال، احوال، صورتحال، مواقع پر۔ وہ ایک معاشرتی سطح پر تربیت کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تربیت کا ماحول ہونا، کوئی اچھی بات بتا دینا، کوئی اصلاح کر دینا، کوئی برے چیز سے یا کسی ایسی بات سے روک دینا یا اس راستے سے ہٹا دینا جو اس کو کھائی کی طرف، کنویں کی طرف لے کے جا رہا ہو، اور اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آنا۔ اب سیدھا راستہ تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے سچی کتاب قرآن حکیم میں نازل فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو انٹرپریٹیشن جو لوگ اپنی اپنی کر رہے ہیں، اگر تو دین ایک ہے اور دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے، تو پھر تو اس کے اندر کسی چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں ترمیم کی، تبدیلی کی، اس کی انٹرپریٹیشن الگ الگ ہونے کی۔ انٹرپریٹیشن انہی چیزوں میں، انہی باتوں میں، انہی کاموں میں، انہی اعمال میں، انہی افعال میں ہوگی جن کا لیول، جن کی جو دین کی حیثیت سے جو حتمی اور فائنل جو عقائد، اعمال، ارکان اسلام کی بنیادی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر انٹرپریٹیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ طے شدہ ہے، وہ فائنل ہے۔ انٹرپریٹیشن جن چیزوں میں آئے گی، ان چیزوں میں کسی کام کے، کسی کوئی اعمال ہے، ان کی فضیلت کوئی شخص اتنی سمجھتا ہے، کوئی زیادہ سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے، تو یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ انٹرپریٹیشن جو ہے، جب وہ 10 قسم کی انٹرپریٹیشن ہوگی، 10 علماء، فقہاء، ائمہ، محدثین، مفسرین الگ الگ انٹرپریٹیشن کریں گے، تو اس کا مطلب ہے دین 10 قسم کا ہو گیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی ذاتی ہو سکتی ہے، اس کا سمجھنے کا انداز، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا جو جتنا بھی، ہر شخص کا اپنا اپنا علمی معیار ہے، سارے لوگوں میں ایک جیسا تو ہے نہیں، جس طرح پھر اس کا ایک خاص اس کا مزاج ہے، اس کی تربیت ہے، اس کا ایک ماحول ہے، وہ کن اداروں سے اس نے پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا ہے، کس حالات میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس کا طبعی رجحان کس طرف ہے، یہ ساری چیزیں ملا جلا کر اس کا ایک مذہب بنا دیتی ہے۔ اب جو الگ الگ جو مذاہب اربع عمومی طور پر ہمارے جو بڑے مشہور ہیں فقہ کے، تو یہ بھی انٹرپریٹیشن کی بات ہے۔ کوئی معاملہ جو نئے دور میں پیدا ہو گیا، نئے دور کے تقاضوں سے، اب جیسے کہ ہمارے علماء کرام نے کچھ عرصہ پہلے تک جب لاؤڈ اسپیکر نیا نیا آیا تھا تو تمام علماء کرام لاؤڈ اسپیکر کے خلاف فتوے دے دیے کہ یہ تو گناہ ہے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہی جائز نہیں ہے۔ اب جب لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگی ہے تب علماء کرام ناراض ہو گئے۔ اسی طرح کچھ عرصے پہلے تک تصویر کے بارے میں بڑے شدید جذبات اور عقائد رکھے جاتے تھے کہ تصویر بنانا، کھینچنا اور اس طرح رکھنا، کرانا، لگانا یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی دیکھ لیں، کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی دین کا نمائندہ ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا سارا جو شب و روز کا معمولات کا شیڈول ہے وہ اسی پر محمول ہوتا ہے، وہ اسی پر یعنی سارا اس کا دار و مدار ہی تصویروں پر، ویڈیوز پر ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ پر اپنا شیڈول جو ہے وہ ویڈیوز اور تصویروں کی شکل میں پہنچا بھی رہا ہے اور رکھ بھی رہا ہے سوال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کی باتیں ہیں۔ انٹرپریٹیشنز کو آپ اپنے عقائد اور نظریات اور ایمانیات کی بات قرار نہیں دے سکتے۔ ان چیزوں کی وضاحت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین بیسیکلی کیا ہے، کون سے وہ محکمات ہیں جن کے اندر رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ قرآن حکیم کے اندر بڑی شرح سے، بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے، بڑی تبیین سے بیان کر دیے گئے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو اللہ نے اپنے رسول کو یہ بھی فرمایا، تو وہ تو سارا کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اب وہ عقائد و ارکان اور محکمات تو موجود ہیں، محکمات کے اندر کسی چیز کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جن چیزوں میں کوئی رائے مختلف ہو سکتی ہے، آراء مختلف ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک بات پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ دوسری چیز پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، یہ فضیلت وہ سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق وہ عمل اس طرح ہونا چاہیے، وہ عمل اس طرح ہونا چاہیے، تو وہ جس طرح بھی کر لیں گے آپ، اس میں کوئی وہ جو شریعت ہے، شریعت کے احکامات پر اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ساری فضیلت کی باتیں ہیں یا مباحات کی یا مستحبات کی یا اس طرح کی باتیں ہیں، تو ان سے آپ کے ایمان اور عقائد اور دین اسلام پر چلنے کے حوالے سے فرق نہیں پڑتا۔ ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ہم واضح کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ یہ دین کی باتیں ہیں، یہ تشریح کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، یہ تربیت کی بات ہے، یہ وضاحت کی باتیں ہیں، یہ تشریحات ہیں، یہ تفصیلات ہیں، یہ توضیحات ہیں، یہ تنقیحات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مختلف بزرگوں نے مختلف انداز میں اختیار کی ہیں۔ ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے، اس انٹرپریٹیشن پر عمل کرنا کوئی وہ عقائد اور ایمانیات اور ارکان اسلام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ضروری سمجھا کہ یہ جو بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں، اسے کیا جائے، واضح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ آئے۔ دین کے بارے میں ہم نے اس کو بہت لے لیا ہے اپنے انداز سے، جبکہ اس میں ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو مائنس نہیں کریں گے، دین کے طالب علم کی حیثیت سے، دین کے داعی کی حیثیت سے، جب تک آپ دونوں صورتوں میں آپ اپنے آپ کو مائنس نہیں کریں گے، آپ دین کی صحیح نہ تو بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ کریم درست فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔